بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ محترم حضرات، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بالخصوص یہ حکم دیا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذاتوں کو ان سے بھلا دیا۔ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ نافرمان ہیں، حد سے نکل جانے والے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خصوصی اور بہت ہی اہم ترین حکم عطا کیا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بندوں کی اللہ سے اور اللہ سے بندوں کی محبت کے نتیجے میں ہے۔ اسی محبت کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ گویا اللہ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ اے میرے بندو، مجھے بھول نہ جاؤ جیسے کہ ان لوگوں نے بھلا دیا، تم بھی مجھے کہیں بھلا نہ ڈالو۔ اس کے اندر غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی کتنی اپنائیت اور کس قدر اللہ کی محبت معلوم ہو رہی ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے ایک دوست اپنے دوست کو بولتا ہے بھائی ہم کو بھلا نہ دینا، کہیں بھول نہ جانا، یاد رکھو گے کہ نہ رکھو گے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح بندوں سے محبت کی وجہ سے فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، اے ایمان والو، مجھے ماننے والو، تم مجھ کو نہ بھلا دینا جس طرح کے ان لوگوں نے بھلا دیا تھا جو اللہ کو بھلانے والے۔ اس سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ مومن بندے اللہ کو یک لخت بھلا نہیں دے سکتے، اس لیے اللہ نے کہا مجھے بھلا نہ دینا۔ امکان تو تھا کہ بندے اللہ کو بھلا ڈالیں، مومن بندے اللہ سے روگردانی کر ڈالیں، امکان تو تھا، لیکن پھر بھی یہ بعید امکان تھا۔ مومن بندہ اپنے اللہ کو، اپنے محبوب کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے رازق کو اور اپنے منعم کو اور اپنے محسن کو بھلا کیسے دے سکتا ہے؟ جو آدمی تھوڑی سی بھی ہمارے ساتھ رعایت کرتا ہے، ہمارے اوپر احسان کرتا ہے، ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ہمارے سے محبت کرتا ہے، تو ہم اسے بھلانے کو تیار نہیں ہوتے۔
تو بھلا اللہ کو کیوں کر مومن بندہ بھلا سکتا ہے جس اللہ کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ یہی میرا خالق ہے، یہی میرا معبود ہے، یہی میرا محبوب ہے، یہی میرا مقصود ہے، اور یہی میرا منعم ہے، یہی میرا محسن ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، سب کچھ دینے والا وہی ہے، اس اللہ کو بھلا مومن بندہ کیسے بھلا سکتا ہے؟ لیکن امکان تو تھا کہ کہیں غلط لوگوں کی صحبت میں پڑ جائے، برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ بیٹھ کر مجھ کو بھلا ڈالے، میرے باغیوں، میرے سرکشوں اور میرے معاندوں اور میرے دشمنوں کے ساتھ کہیں یہ دوستی گانٹھ لے اور مجھ کو بھول جائے۔ امکان تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی امکان کے تحت یہ فرمایا کہ تم بھلا نہ ڈالو اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا ڈالا تھا۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی غور کیجئے کہ اللہ چاہتے تو یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ اے ایمان والو مجھ کو نہ بھلاؤ، اے ایمان والو مجھ کو نہ بھلاؤ، یہ کہہ سکتے تھے، لیکن مومن بندے سے یہ بات بڑی بعید تھی، اسے اللہ نے یوں خطاب نہیں کیا بلکہ انداز بدل دیا خطاب کا اور یوں فرمایا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے ایک دوست اپنے دوست سے کہتا ہو کہ بھائی مجھے یقین تو نہیں آتا کہ تم مجھے بھلا ڈالو گے، میرے سے تم دوستی توڑ لو گے، میرا دل تو نہیں مانتا لیکن پھر بھی کہہ دیتا ہوں، لیکن پھر بھی کہہ دیتا ہوں کہ تم مجھے نہ بھلانا، تعلق رکھنا، بار بار یاد کرنا، پیغام دیتے رہنا، خط و کتابت جاری رکھنا، جیسے ایک دوست اپنے دوست کو یوں کہا کرتا ہے، بالکل اسی لب و لہجے میں اللہ نے فرمایا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا ڈالا۔ کہیں ان کی صحبتوں میں بیٹھ کر ان کی باتوں کو سن کر میرے معاندوں کے ساتھ، میرے باغیوں کے ساتھ، میرے سرکشوں کے ساتھ، میرے دشمنوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے تعلقات کے نتیجے میں کہیں ایسا نہ ہو جائے تم مجھ کو بھلا ڈالو، اس لیے دیکھو تم کو بتاتا ہوں لا تکونوا کالذین نسوا اللہ۔ اس کے اندر پیار ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شفقت و مہربانی ہے کہ نہیں ہے؟ کس قدر پیار و محبت بھرے لہجے میں جس طریقے پر ایک دوست اپنے دوست کو کہتا ہے، اسی طرح اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنا دوست بنایا، اپنا محبوب بنایا اور ہمارا اپنا عشق ہم کو عطا کیا اور یوں فرمایا کہ بھائی میرا جو تعلق تمہارے سے ہے اس کو کہیں فراموش نہ کر دینا اور اس کو بھلا نہ ڈال۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ہم کو دیا اور اس انداز پر دیا کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ یہ اللہ کو بھلانے والے لوگ کون ہیں؟ اللہ کو بھلانے والے لوگ کئی طرح کے ہیں، لیکن یہاں پر مراد وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، مشرک ہیں، اللہ کو نہ ماننے والے، ان کے بارے میں جملہ ہے کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، یعنی جو اللہ کو نہیں مانتے۔ کافر لوگ، اللہ کے اوپر ایمان نہ لانے والے، اللہ کو نہ ماننے والے، اللہ کے احکام کو تسلیم نہ کرنے والے، ان لوگوں کے بارے میں کہا اور کہا ان لوگوں کی طرح تمہیں نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرے درجے میں وہ لوگ بھی ہیں اس کے مصداق جو مانتے تو ہیں اللہ کو
لیکن پھر بھی اللہ سے غافل ہیں، اللہ کے احکام سے غافل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں، وہ لوگ بھی دوسرے نمبر پر اس آیت کا مصداق ہیں، اسے کہ وہ بھی اللہ کو بھلانے والے۔ اللہ کو بھلانا کئی طرح کا ہوتا ہے۔ ایک بھلانا تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کو نہ مانے، جن کو ہم کافر کہتے ہیں وہ اللہ کو بھلا دینے والے ہیں۔ دوسرے، اللہ کو بھلانا یہ ہے کہ اللہ کو تو مانتا ہے، میں اللہ کو مانتا ہوں، اس پر یقین رکھتا ہوں، اس کے احکام کو مانتا ہوں، اس کی باتوں کو مانتا ہوں، مانتا تو ہے، لیکن احکام کو بھلا دیتا ہے، احکام کو ٹھکرا دیتا ہے، احکام سے غفلت برتتا ہے، نماز کے وقت نماز نہیں پڑھتا، احکام اللہ کے متوجہ ہوتے ہیں لیکن ان کو پورا نہیں کرتا، عبادات کی پابندی نہیں کرتا، اطاعت نہیں کرتا، گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، غلط کاریوں میں، بغاوتوں، سرکشوں میں مبتلا رہتا ہے، یہ آدمی بھی اس کا مصداق ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ بھی اس کے مصداق میں آتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں اور کچھ عبادت بھی کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کو جو ہے ہمیشہ یاد نہیں رکھتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مکان میں دکان میں، جیسے اللہ نے کہا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ اس کے مصداق نہیں۔ وہ لوگ بھی یہاں پر داخل ہو جائیں گے جن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ تو اللہ کو بھلانے والے تین قسم کے لوگ ہو گئے۔ ایک وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے، وہ اللہ کو بھلانے والے۔ نمبر دو، جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن عمل اس کے مطابق نہیں کرتے، وہ بھی اس کا مصداق ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ جو عبادت وغیرہ بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی ذکر اللہ سے غفلت میں مبتلا رہتے ہیں، ان کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے۔ یہ تین قسم کے لوگ اس کے اندر داخل ہو گئے۔ ہاں، درجے میں الگ الگ ہیں یہ۔ پہلے لوگ وہ تو بدترین لوگ ہیں جو اللہ ہی کو نہیں مانتے۔ نمبر دو، جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس کے مطابق عمل نہیں، وہ اوپر والوں سے ذرا کم درجے کے نکمے ہیں۔ اور جو عمل بھی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ کو ہر موقع پر یاد نہیں رکھتے، وہ اس سے کم درجے کے نکمے ہیں۔ بہرحال درجات کا فرق ہونے کے باوجود ایک بات میں سب کے سب مشترک ہیں، اللہ سے غفلت، اللہ کو بھولنا، تینوں کے اندر پایا جا رہا ہے۔ کافر لوگ بھی اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، اور جو احکام کی اطاعت نہیں کرتے وہ بھی اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، اور تیسرے نمبر پر وہ جو اللہ کی یاد سے غافل ہے اور ان کے دلوں کے اندر اللہ کی یاد گھسی ہوئی، رچی ہوئی اور بسی ہوئی نہیں ہے، وہ بھی اس کا مصداق۔ تو اللہ نے کہا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا رکھا ہے، لہذا کافروں کی طرح نہ ہو جانا، اور جو اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتے ان کی طرح نہ ہو جانا، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے ان کی طرح نہ ہو جانا۔ یہ تینوں باتیں اس کے اندر داخل ہو گئی۔ ممکن ہے کسی کے ذہن کے اندر ایک شبہ پیدا ہو کہ اس میں کالذین نسوا اللہ میں سب سے اول نمبر پر کافروں کو رکھا گیا۔ کافر لوگ اللہ کو بھلانے والے، لیکن بھولنا اس کو کہتے ہیں کہ کبھی یاد کیا ہو اور بھولا دیا ہو، اور کافر لوگ تو کبھی یاد ہی نہیں کیا۔ جس نے سبق ہی نہ پڑھا اسے کیا یاد ہوا، اور جس کو یاد ہی نہیں ہوا اسے بھول کیا ہوئی، ہے نا؟ بھول اسے لگتی ہے جس نے یاد کیا ہو، یاد کرنے کے بعد بھول گیا۔ جیسے بعض بچے قرآن یاد کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، وہاں تو کہا جائے گا بھول لگ گئی، لیکن جس نے حفظ ہی نہیں کیا وہ حافظ قرآن ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہا میں قرآن بھول گیا۔ آپ کہیں گے بھائی بھولنے کا کیا مطلب، تم تو حافظ ہی نہیں ہو۔
جب حافظ ہی نہیں تو بھولنے کا کیا مطلب ہوا؟ تو اس کے اوپر بھولنے کا اطلاق نہیں ہوتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نمبر پر اس آیت کا مصداق انہی کو رکھا ہے، یعنی کافروں کو. اور کافروں کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا. سوال یہ ہے کہ جب انہوں نے مانا ہی نہیں کبھی تو بھولنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ سوال ایک اہم سوال ہے. علماء حضرات اس سوال کے جواب کی طرف توجہ کریں. اس کا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں نے بھی مان لیا تھا، ماننے کے بعد انہوں نے بھلایا ہے. دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. یہ واقعہ ہے عالم ارواح کا واقعہ. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا حضرت آدم کو، اور حضرت آدم کی پشت سے ان کی پوری کے پوری ذریت کو جو قیامت تک آنے والی پوری ذریت آدم کو اللہ نے آدم کی پشت سے نکالا اپنی قدرت، دست قدرت سے. یہ عالم ارواح میں، اور یہ بالکل باریک باریک چونٹیوں کی طرح تھے. یہ ارواح جو آدم علیہ السلام کی نسل ہے، قیامت تک کی نسل، ان کو اللہ نے عالم ارواح میں نکال کر پھیلا دیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری ذریت آدم پر اپنے جمال کی روشنی ڈالی، اپنا جمال ان کے سامنے ظاہر فرمایا. اپنا حسن و جمال اللہ نے جب ان کے سامنے ظاہر کیا، اسی کے ساتھ اللہ نے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب کی سب ذریت آدم نے کہا بلا، کیوں نہیں، بے شک آپ ہمارے پروردگار ہیں. اللہ نے ان کو اپنا جمال دکھایا، اپنا کمال دکھایا، اور پھر ان سے پوچھا دیکھو تم نے دیکھ لیا میرے جمال کو، تم نے دیکھ لیا میرے کمال کو، اب بتاؤ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ پوری ذریت آدم نے اقرار کیا اور اللہ نے اس کا ذکر کیا. اس پر بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم بھی تو وہاں ہوں گے نا اس وقت میں، لیکن ہم کو تو یاد ہی نہیں ہے. مجھے بھی یاد نہیں ہے، یہاں جتنے بیٹھے ہیں ان کو بھی یاد نہیں ہے کہ وہاں اللہ نے ہم کو پیدا کیا تھا، عالم ارواح میں ہم کو ظاہر کیا تھا، اور ہم کو اپنا جمال دکھایا تھا، اپنا کمال ظاہر فرمایا تھا، اور ہم سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ اور ہم نے اپنی زبانوں سے کہا ہو بلا، ہم کو تو کچھ بھی یاد نہیں. جواب اس کا یہ ہے اس عمر کی باتیں یاد نہیں رہا کرتی، اس عمر کی باتیں یاد نہیں رہا کرتی، لیکن دل میں اس کا بیج پڑ جاتی ہے، دل میں اس کی بیج پڑ جاتی ہے، اور وہ اپنی جگہ پر کام کرتا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہاں یہ حافظ بیٹھے ہیں، فلاں حافظ صاحب بیٹھے ہیں، فلاں مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور عوام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے سب سے پہلے کس کے پاس الف پڑھا تھا اور وہ کون سی جگہ تھی؟ وہاں پر سامنے آپ کے کون تھا؟ آپ کے دائیں اور بائیں کون بیٹھا ہوا تھا؟ نیچے کون سی دری بچھی ہوئی تھی؟ وہ کون سا موقع اور کون سی جگہ تھی؟ یہ ذرا بتائیے. آپ نے سب سے پہلے استاد کے سامنے کبھی نہ کبھی پڑھا تو تھا نا الف، یا نہیں پڑھا؟ الف کے بغیر ہی پڑھا تھا. سب کے سب نے الف پڑھا ہے، بلکہ پوری تختی ہی لے لو، پورے الفابیٹس پڑھے ہیں، الف با تا سا جیم ہا سب پڑھا. لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے کس سے پڑھا تھا
سب سے پہلے کس سے پڑھا تھا یہ بتاؤ؟ آپ کو یاد نہیں ہے۔ اب یا تو آپ یہ کہیے کہ میں نے الف با تا پڑھی ہی نہیں، اس سے کہ مجھے تو یاد نہیں ہے، میں نے تو کسی سے بھی نہیں پڑھی۔ یہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ الف با تا نہیں پڑھے ہیں تو پھر قرآن کیسے پڑھے؟ ظاہر بات ہے قرآن پڑھنے والا الف با ضرور پڑھا ہوتا ہے، اسی آپ اسے مانتے ہیں۔ اب یہاں پر یہی بات ہے، وہ عمر جو ہوتی ہے بالکل چھوٹی سی عمر، اس عمر کی باتیں بڑے ہونے کے بعد یاد نہیں رہا کرتی، لیکن اس وقت جو بیج بویا جاتا ہے اس کا اثر دل کے اندر ہمیشہ کے لیے قائم و دائم ہو جاتا ہے۔ وہ الف با تا تو یاد ہو گئی، اگرچہ کون سا پس منظر تھا، کس نے یاد دلایا تھا، کس نے پڑھایا تھا، میرے سامنے کون تھا، میرے پیچھے کون تھا، میرے دائیں بائیں کون تھا، وہ کون سا موقع اور کون سی جگہ تھی، کچھ یاد نہیں ہے، لیکن الف با تا کی تختی پوری یاد ہے۔ بالکل اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر، اب یہ تو میں جو آپ کو مثال دیا اس عالم میں آنے کے بعد کی مثال ہے، اور یہاں قرآن جو بیان کر رہا ہے وہ تو اس عالم میں آنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ وہاں کا کیا یاد ہوگا؟ ظاہر بات ہے یہیں کا یاد نہیں، اسی عالم کی بات اس عالم میں یاد نہیں ہے، تو گزشتہ عالم کی بات اس عالم میں یاد نہ آئے تو اس کے اندر کون سی حیرت، کون سا استعجاب اور کون سی جو ہے قابل اعتراض بات ہے؟ لہذا اس زمانے کی بات یاد نہیں ہے، لیکن بھائیوں اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت اپنا جمال دکھا کر ہم سے جو وعدہ لیا، الست بربکم، اس وعدے پر ہم نے کہا بلا، یہ بات ایک بیج کے طور پر دل کے اندر گھس گئی اور رچ گئی اور بس گئی۔ اس لیے جس عالم کے اندر دوبارہ اس عالم کے اندر جب ہم آئے تو یہاں آنے کے بعد حقیقت یہ ہے کہ ہر آدمی کے دل میں اللہ کی طلب موجود ہوتی ہے، کوئی ایسا نہیں جو اللہ کے طالب نہ ہو، ہر ایک کے دل میں ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس کو آگے کوئی مجوسی بناتا ہے، کوئی یہودی بناتا ہے، کوئی عیسائی بناتا ہے، کوئی ہندو بناتا ہے، کوئی ملحد بناتا ہے، کوئی زندیق بناتا ہے، کوئی کچھ اور کوئی کچھ بناتا ہے، یہ تو اس کے ماں باپ، اس کے رشتہ دار یا اس کے آس پاس میں بسنے والے یا اس کے بڑے وہ چھوٹے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے وہ بگڑتا ہے۔ اگر وہ بگاڑ نہ ہو تو پورے کے پورے لوگ فطرت اسلام پر رہیں گے، وہ اللہ کو ماننے والے ہوں گے۔ تو بہرحال معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو نکالا ذریت آدم کو، اور وہاں پر یہ اقرار کرایا اور سب نے اقرار کر لیا۔ تو اب ماننے کی بات ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ معرفت حاصل ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اور پھر اس کے بعد جب اس عالم کے اندر آنے کے بعد انسان بگاڑ کا شکار ہو گیا مختلف وجوہات کی وجہ سے، تو یہ بگاڑ اس کے اندر بعد میں آیا۔ اب بگاڑ آ کر اس نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ کے سبق پڑھ کے آیا تھا، دنیا میں آنے کے بعد مختلف اسباب کی وجہ سے اس نے اللہ کو بھلا دیا۔ اس لیے اللہ نے کہا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا ڈالا۔ معلوم ہوا کہ بھلایا ہے انہوں نے بھی، ورنہ تو ان کو بھی سبق پڑھایا گیا تھا، ان کو یاد دہانی کی گئی تھی، ان کے دلوں میں خدا کا بیج اتارا گیا تھا، اللہ کی محبت کا بیج ان کے دلوں میں بویا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کا ان کے اندر ایک عنصر پیدا کر دیا گیا تھا، لیکن آنے کے بعد یہاں کے احوال میں وہ بگاڑ اپنے اندر پیدا کر کے اللہ سے باغی، وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے۔ اس لیے اللہ نے ان کے بارے میں کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اس لیے تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ بات صاف ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو معلوم ہوا کافر لوگ بھی اللہ کو بھلانے والے ہیں۔ جب انہوں نے نہیں مانا بہت ہی بدترین کام کیا،
اللہ کے جمال کو دیکھ کر، اللہ کے جلال کو دیکھ کر، اللہ کے کمال کو دیکھ کر، اس کے باوجود یہاں آ کر خدا کو بھلا دیا، یعنی مکر گئے اور اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا، تو انہوں نے بہت ہی بدترین قسم کا نسیان اور بہت ہی بدترین قسم سے اللہ کی غفلت کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اسی اللہ نے کہا ان کی طرح نہ ہو جانا۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو مانتے تو ہیں لیکن پھر بھی غفلت کا شکار، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، ذکر نہیں کرتے، تلاوت نہیں کرتے، احکام کی اطاعت نہیں کرتے، یہ بھی غفلت شعاری ہے۔ اللہ ان کی طرح ہونے سے بھی ہم کو منع کرتا ہے۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو عبادات تو کر لیتے ہیں، کچھ احکام کی اطاعت تو کر لیتے ہیں، لیکن ان کے دل اللہ کی یاد سے لبریز نہیں۔ اللہ نے کہا ایسے نہ بنو۔ یہ کس قدر پیار ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم لوگوں کو اس قسم کے لوگوں کی طرح نہ بننے کے لیے حکم دے کر بتا رہے ہیں کہ بندو مجھے یاد رکھا کرو، مجھے یاد کیا کرو، مجھے مانا کرو اور میری اطاعت کیا کرو اور میرا ذکر کیا کرو اور میرے سے تعلق پیدا کرو اور میرے سے تعلق رکھا کرو اور اس کے اندر کسی قسم کی غفلت کو اپنے قریب آنے نہ دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندے کا بہت اہم کام یہ ہے کہ اللہ کو یاد رکھا کرے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایمان عطا کیا اور ہم سب کے سب مومن ہیں۔ اس لیے کالذین نسوا اللہ کا پہلا جو مصداق تھا، اللہ نے اس طرح ہونے سے ہم کو محفوظ رکھا، کافر نہیں ہوئے۔ اللہ نے کہا ان کی طرح نہ ہو جاؤ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان کی طرح نہیں ہوئے۔ اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کیجئے کہ اللہ نے ہم کو کافروں جیسا نہیں بنایا۔ دوسرا یہ ہے کہ احکام سے غفلت برتنے والوں کی طرح بھی نہ ہو جاؤ۔ اس میں ذرا ہم لوگوں میں کچھ کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ بہت سے بندے ایسے ہیں کبھی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کبھی کوئی اور عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں، کسی حکم خداوندی کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کی جگہ اپنی من مانی کیا کرتے ہیں۔ یہ سب اس کے اندر داخل ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہ ماننا، اور اللہ کے احکام بھی دو طرح کے، ایک مثبت احکام اور ایک منفی احکام۔ مثبت احکام سے مراد نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، قربانی اور حج، عمرہ، زکوٰۃ، روزہ، یہ احکام وہ ہیں جو مثبت ہیں، اور کچھ احکام منفی بھی ہیں۔ زنا نہ کرو، شراب نہ پیو، جھوٹ نہ بولو، اس قسم کے جو احکام ہوتے ہیں وہ منفی قسم کے احکام ہیں جن کو منہیات کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں اس میں داخل ہو گئے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا ڈالا اور اللہ کے احکام میں غفلت کرتے ہیں، جو احکام فرائض کی قبیل سے یا مثبت انداز کے اس کے اندر اللہ کی بات نہیں مانتے اور وہاں غفلت برتتے ہیں، ان کی طرح نہ ہو جانا۔ اور جو چیزیں کہ میں نے منع کر رکھا ہے اس کے اوپر وہ لوگ عمل نہیں کرتے اور بدکاری کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غلط کاری کرتے ہیں، کسی کو اذیت دیتے ہیں اور غیبت کرتے ہیں، چغلی کھاتے ہیں اور نظر بازی کرتے ہیں اور دل کے گناہ کرتے ہیں، ان سارے گناہوں کو کرنے والوں کی طرح بھی تم نہ ہو جانا۔ اور پھر یہاں اور ایک بھی آئے غور کرنے کی بات کہ احکام جس طرح مثبت اور منفی ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ ظاہر ہوتے ہیں اور کچھ باطنی احکام بھی ہوتے ہیں۔ ظاہری احکام اس میں غفلت برتنے والوں کی طرح بھی نہ ہو جاؤ، نماز چھوڑنے والوں کی طرح نہ ہونا، روزہ ترک کرنے والوں کی طرح نہ ہونا اور جھوٹ بولنے والوں کی طرح نہ ہونا، حسد کینہ رکھنے والوں کی طرح نہ ہونا۔ اسی طریقے پر جو احکام دل سے متعلق ہے ان کے بارے میں بھی ہو، ریاکاری، اخلاص نہ ہو، ریاکاری آ جائے، جو لوگ ریاکاری کے شکار ان کی طرح نہ ہو جاؤ، جو متکبرین ہیں، تکبر میں مبتلا ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، ساری دنیا کو چھوٹا سمجھتے ہیں،
حقیر سمجھتے ہیں، ان کی طرح بھی نہ ہو جاؤ۔ تو یہ باطنی احکام وہ بھی اس کے اندر داخل ہو گئے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اللہ کے احکام میں غفلت برتی ہے، چاہے وہ احکام مثبت ہو، چاہے وہ احکام منفی ہو، چاہے وہ احکام ظاہری ہو، چاہے وہ احکام باطنی ہو، ان میں غفلت برتنے والے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ اب اس میں غور کریں تو کتنا بڑا حکم ہے اور اس کی کس قدر شاخیں ہیں، ظاہری احکام، باطنی احکام، پھر ظاہری اور باطنی میں بھی جو ہے ایک منفی احکام، ایک مثبت احکام، ان کی شقیں آپ دیکھتے چلے جائیں، یہ بے شمار شقیں ہیں۔ اللہ نے کہا ان میں سے کسی کی بھی طرح تم نہ ہو۔ اگر ایک ایک بات کو کہا جائے تو کتنی باتیں ہو جائیں گی۔ نماز چھوڑنے والوں کی طرح نہ ہو جاؤ، روزہ چھوڑنے والوں کی طرح نہ ہو جاؤ، زکات نہ دینے والوں کی طرح نہ ہو جاؤ، حج کو جانے کی طاقت ہونے کے باوجود حج کو نہ جانے والے کی طرح نہ ہو جاؤ، اسی طرح جھوٹ بولنے والوں کی طرح نہ ہو جاؤ، غیبت کرنے والوں کی طرح نہ ہو جاؤ، اسی طرح حسد کرنے والوں کی طرح نہ بنو، اور چغلی کھانے والوں کی طرح نہ بنو، اور اسی طریقے پر ریاکاری کرنے والے لوگوں کی طرح نہ بنو۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ ایک ایک چیز آپ نکالیں تو ایک بہت بڑی کتاب بن جائے گی۔ اتنا بڑا مفہوم ہے اس کا، لا تکونوا کالذین نسوا اللہ۔ اور تیسری بات میں نے عرض کی تھی، اور وہ ہے اللہ کے ذکر سے دل کا غافل ہونا، ذکر نہ کر کر اللہ سے غافل ہو جانا۔ اگرچہ کچھ احکام کر لیتا ہو لیکن پھر بھی اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ مجھے نہ بھلاؤ، ہر وقت مجھے یاد رکھو، سوتے ہوئے مجھے یاد کرو، اٹھتے ہوئے مجھے یاد کرو، چلتے پھرتے مجھے یاد کرو، کپڑے پہنتے وقت مجھے یاد کرو، کپڑے نکالتے وقت مجھے یاد کرو، کھانا کھاتے وقت مجھے یاد کرو، پیتے وقت مجھے یاد کرو، کھانا ختم کرتے کرتے مجھ کو یاد کرو، ہر وقت مجھے یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر اہل عقل کی علامتوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ یہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ کب کب یاد کرتے ہیں؟ قیاماً، کھڑے ہوئے، وقعودا، بیٹھے ہوئے بھی، وعلی جنوبہم، اور لیٹے ہوئے بھی۔ علماء کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ہر وقت یاد رکھتے، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، سوئے ہوئے۔ اسے کہ انسان کی یہی تین حالتیں ہوتی ہیں، یا تو کھڑا ہوگا، یعنی تو بیٹھا ہوگا، یعنی تو لیٹا ہوگا۔ اس کے علاوہ اور کوئی صورت ہے؟ جی اور ایک بھی ہے، بتاؤں کیا ہے؟ لٹکنا۔ لیکن وہ بھی کوئی شکل ہی ہوگی، بیٹھنے کی یعنی تو، لیٹنے کی یعنی تو کوئی اور۔ مجھے اس پر ایک قصہ یاد آ گیا، امام مالک رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے بعد کا۔ ایک عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی۔ طلاق ایسے وقت میں دی کہ وہ عورت جو ہے سیڑھیوں پہ چڑھ رہی تھی، گھر میں کوئی سیڑھیاں ہوں گی تو ان سیڑھیوں پہ چڑھ رہی تھی یا اتر رہی تھی، سیڑھیوں پہ تھی وہ۔ تو اسی وقت اس کے شوہر نے اسے طلاق دی اور کہا کہ اگر تو نیچے اترے تو طلاق، اوپر چڑھے تو طلاق، نیچے اترے تو بھی طلاق، اوپر چڑھے تو بھی طلاق۔ اب بیچاری کیا کرتی؟ اوپر چڑھے گی طلاق پڑ جائے گی، نیچے اترے گی طلاق پڑ جائے گی۔ اچھا اس نے یہ بھی کہا اسی سیڑھی پہ کھڑی رہے تو بھی طلاق۔ اب تین ہی شکلیں تھیں، یا تو اوپر کی اس میں طلاق، نیچے اترے تو طلاق، اسی پہ کھڑے تو طلاق۔ اس عورت کے اندر کمال یہ تھا کہ فوراً اس نے اسی وقت میں چھلانگ لگا دی، جس سیڑھی پہ تھی اسی سے ایسا چھلانگ مار کے آ گئی، نیچے آ گئی۔ اب علماء سے مسئلہ پوچھا گیا، علماء نے کہا طلاق نہیں پڑی، اسے کہ چڑھی بھی نہیں، اتری بھی نہیں، وہیں ٹھہری بھی نہیں، وہ تو چھلانگ لگائی، چھلانگ لگانے پر طلاق نہیں ہے، طلاق نہیں پڑی۔
اس کا شوہر جو ہے کہنے لگا ارے امام مالک بھی ہوتے تو تیری فقاہت کے قائل ہو جاتے. اسی کے قریب قریب امام مالک کا زمانہ گزرا تھا. اس کے شوہر نے کہا اگر امام مالک بھی ہوتے تو تیری فقاہت کے قائل ہو جاتے. تو بہرحال میں کہہ رہا تھا یہ تین ہی شکلیں عام طور پر ہوتی ہیں، کھڑے ہونے کی شکل، بیٹھنے کی شکل، لیٹنے کی شکل. اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں میرے خصوصی بندوں کا کمال یہ ہے وہ مجھے کبھی نہیں بھولتے، ہر وقت یاد رکھتے ہیں. کھڑے ہوں تو یاد رکھتے ہیں، بیٹھے ہوں تو یاد رکھتے ہیں، لیٹے ہوں تب بھی یاد رکھتے ہیں. اس کی ایک اور تفسیر بھی ہے، میں نے کسی اور وقت میں اس کے اوپر بہت تفصیلی کلام کیا تھا، مختصراً عرض کرتا ہوں. اس کی ایک اور تفسیر یہ ہے کھڑے ہونے سے مراد کام پہ لگی ہوئی حالت، کام میں لگنے کی حالت کا نام کھڑے ہونا. بیٹھنے سے مراد کام سے فارغ ہو جانا. یہ دو حالتیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نیک بندے کام میں لگے ہوتے ہیں تو بھی مجھے یاد رکھتے ہیں، کام سے فارغ ہو کر بیٹھتے ہیں تو بھی یاد رکھتے ہیں. یہ محاوری کلام ہے. کھڑے ہونا اس کا مطلب ہوتا ہے کام پہ لگے ہونا. جیسے آپ کہتے ہیں بھائی فلاں آدمی تو اپنے کام پہ کھڑا ہو گیا، یعنی مطلب کام میں لگ گیا. اور جب فارغ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹھ گیا، کام سے فارغ ہو گیا. تو لہذا کام میں لگے ہو تو بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں، کام سے فارغ ہو جاتے ہیں تو بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں، کسی وقت اللہ کو نہیں بھولتے. یہ ہوتی ہے صفت ان مومن بندوں کی جو خصوصی اور امتیازی شان اپنے اندر رکھا کرتے ہیں. اللہ نے ان کا تذکرہ کیا، یہ مطلوب ہے اللہ کو. لہذا آیت کا مطلب یہ ہوا کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو مجھے ہمیشہ یاد نہیں رکھتے، کبھی کبھی یاد کر لیا کرتے ہیں. ان لوگوں کی طرح بھی نہیں ہونا، ہمیشہ یاد رکھو مجھے، کبھی نہ بھلاؤ مجھ کو. اسے کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر یہ بھی بتایا ہے لا یذکرون اللہ الا قلیلا. منافقین کے سلسلے میں فرمایا کہ منافقین کی حالت تو یہ ہے کہ منافقین اللہ کا ذکر کرتے ہیں مگر بہت کم. دیکھو منافقین کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا وہ ذکر نہیں کرتے، بلکہ اللہ نے کہا کرتے ہیں لیکن کم کرتے ہیں. معلوم ہوا کم کرنا منافقوں کی چال ہے، اللہ کو کثرت سے یاد کرنا مومن کی شان ہے. اللہ نے قرآن میں حکم بھی دیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو کثرت کے ساتھ میں یاد کرو اور صبح شام یعنی ہر وقت یاد کیا کرو. اسی کے بعد اللہ نے کہا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. علماء لکھتے ہیں اس کی تفسیر میں صبح شام کا مطلب ہر وقت. یہ محاورہ ہے، ہم بھی بولتے ہیں نا صبح شام یہ کام کرتے رہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف صبح میں اور شام میں کر لو، مطلب یہ ہے کہ صبح شام ہر وقت کیا کرو. ہر وقت کے لیے اصطلاحی لفظ یہ استعمال ہوا کرتا ہے، اللہ نے اسی کو استعمال کیا اور فرمایا. یعنی عوامی اصطلاح یہی ہے، عام طور پر محاورے میں اس کلام کو اسی معنی میں لیا جاتا ہے صبح شام یعنی ہر وقت. تو ہر وقت اللہ کو یاد رکھو، کبھی کبھی یاد کر لے، یہ مومن کی شان نہیں. مومن کی شان ہر وقت اللہ کو یاد کرنے کی ہے. اللہ نے یہ حکم ہم کو دیا اللہ کو نہ بھلاؤ، کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ اور اللہ کے احکام پر نہ چلنے والوں کی طرح نہ ہو جاؤ اور اللہ سے غافل ہو کر زندگی گزارنے والے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، بلکہ ہمہ وقت مجھ کو یاد رکھو، میرے اوپر ایمان بھی لاؤ، میرے احکام کی اطاعت بھی کرو اور مجھے صبح شام ہر وقت اپنے کام میں بھی دیگر مواقع پر بھی یاد کرتے رہا کرو. یہ ہے بھائیوں. اور جب آدمی اللہ کو بھول کر کافروں کی طرح یا ان لوگوں کی طرح جو اللہ کے احکام میں غفلت برتتے ہیں، کبھی ان کی صحبتوں میں بیٹھ کر ان سے تعلقات ہموار کر کے مختلف کام دھندوں میں لگ کر اللہ کو بھلا دیتا ہے، یہ اللہ کو بہت ناگوار بات ہے. اسی لیے آگے فرمایا اولئک ھم الفاسقون، یہی لوگ فسق و فجور کے مرتکب ہیں. اس سے ایک بات سمجھ میں آئی
وہ یہ ہے کہ نسیان فسق و فجور کا باعث بنتا ہے. نسیان یعنی اللہ کو بھلا دینا، اللہ کو یاد نہ رکھنا، اللہ کے ذکر سے غفلت برتنا، یہ تمام کے تمام گناہوں کی جڑ ہے. یہیں سے آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ حضرات صوفیہ کے ہاں ذکر کی اہمیت کیوں ہے. جب کوئی آدمی بیعت ہوتا ہے اس کو ذکر کی تلقین کرتے ہیں اور صاف صاف اسے حکم دیا جاتا ہے صبح میں اتنا ذکر کرو، شام میں اتنا ذکر کرو، چلتے پھرتے ذکر کیا کرو، اس لیے کہ یہ تمام کی تمام برائیوں کو ختم کرنے میں بڑا ہی فائدہ مند ہے. جیسے اللہ کہہ رہے اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فسق و فجور والے. کون لوگ؟ اللہ کو بھلانے والے. تو معلوم ہو اللہ کو بھلانے سے کیا بیماری پیدا ہوتی ہے؟ فسق و فجور کی، یوں کہہ لیجئے معصیت کی، یوں بھی کہہ لیجئے النسیان سبب العصیان. النسیان سبب العصیان. جب آدمی میں نسیان آتا ہے، اللہ کی بھول پیدا ہوتی ہے، اللہ سے غفلت پیدا ہوتی ہے، وہ تمام کے تمام عصیان اور برائیوں اور معصیتوں گندگیوں کی جڑ ہوتی ہے. وہی سے پیدا ہوتی ہے سب چیزیں. اس لیے اللہ کو بھلانا سب سے بڑی برائی، یہ سب سے بڑی برائی ہے جو بے شمار برائیوں کو جنم دینے والی. اس لیے حضرات صوفیہ علاج کے لیے سب سے پہلے بتاتے ہیں ذکر کرو، 1000 دفعہ ذکر کرو، 10,000 دفعہ ذکر کرو، کثرت کے ساتھ میں ذکر کرو. جب دل کے اندر یہ انوار پیدا ہو جائیں گے تو ساری کے ساری ظلمتیں ختم ہو جائیں گی. دل کے اندر ظلمتیں اپنا بسیرا کر لیتی ہیں. جب ظلمتیں دل میں بسیرا کر لیتی ہیں تمام برائیاں اس میں آتی رہتی ہیں. اندھیرا ہونا، اندھیرا جہاں اندھیرا ہوتا وہاں بڑی برائیاں ہوتی ہیں. آج بھی دنیا میں آپ دیکھیے رات کے اندر برائیاں زیادہ ہوتی ہیں دن میں. رات میں نا، اس لیے کہ رات میں اندھیری چھا جاتی ہے. جب اندھیری چھا جاتی ہے تو بے شمار برائی، خباثتیں، رذائل سب کے سب امڑ آتے ہیں. اسی طور پر جب دل کے اندر ظلمت آتی ہے تو دل کے اندر بھی ہر قسم کی برائی پیدا ہو جاتی ہے. یہ ظلمت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب دل کے اندر سے اللہ کی یاد کا نور ختم ہو جاتا ہے. جب اللہ کی نور کا یاد ختم ہو گیا ظلمت طاری ہو گئی. جب ظلمت طاری ہو گئی تو ہر قسم کی بیماری اور ہر قسم کی مصیبت، ہر قسم کی برائی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اب انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. لہذا اس کا علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے اپنے دل میں نور پیدا کرو، روشنی پیدا کرو. جب نور آئے گا یہ ساری کے ساری ظلمتیں ختم ہوں گی اور اس کے اندر جتنی برائیاں ہیں وہ سب کے سب نکل بھاگیں گی. قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة. یہ ہے تو کسی اور موقع کی آیت. یہ آیت آئی ہے اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو خط لکھا تھا کہ تم اطاعت گزار بن کر، مومن بن کر میرے پاس آ جاؤ. اس نے لوگوں سے مشورہ کیا. لوگوں نے کہا نحن اولو قوہ، ہم تو بڑی طاقت والے ہیں، بہت ہمارے اندر ہمت ہے، طاقت ہے، ان کی فوج سے ہم لڑیں گے. لیکن بلقیس نے کہا کہ نہیں، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، جب بادشاہ کسی ملک کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں. وجعلوا عزت اہلها اذلہ، اور وہاں کے جو سرغنے ہوتے ہیں ان سب کو ذلت اور خاری میں مبتلا کر دیتے ہیں. اس لیے میں ان سے ٹکر نہیں لوں گی، میں ان کو ہدیہ ودیہ بھیجوں گی، بعد میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. یہ جملہ یہاں پر آیا ہے. اس آیت کی جو تفسیر تھی وہ میں نے عرض کر دی آپ کے سامنے. ایک بزرگ اس کے بارے میں کہتے ہیں اس سے ایک اور بات بھی نکل آتی ہے، وہ یہ کہ جب اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے،
یہاں تو بادشاہ کی بات آ رہی ہے. ان الملوک، بادشاہ لوگ جب کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر تہس نہس کر دیتے ہیں، اور جو وہاں کے سرغنے ہوتے ہیں ان سب کو پکڑ کر ان کو ذلیل کرتے ہیں، ان کو قید کر دیا کرتے ہیں. اسی طرح جس دل کے اندر اللہ آ جاتا ہے تو وہاں پر سارے شیطانی خناس کو پکڑ کر وہ بھی نکال دیتا ہے. انہوں نے اس آیت سے ایک اور بات کی طرف اشارہ لیا. انہوں نے کہا یہ دنیا کے بادشاہ آتے ہیں اور اپنے خلاف جو ہوتے ہیں ان کو پکڑ لیتے ہیں. جو وہاں ہوگا، بڑا کوئی افسر ہوگا، کوئی چیف منسٹر ہوگا، کوئی اور طرح کا منسٹر ہوگا، ساروں کو وہ پکڑتا ہے، قید میں ڈال دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، باہر نکال دیتا ہے تاکہ پھر یہ سر نہ اٹھائیں. اسی طور پر جب اللہ کسی کے دل میں آ جاتے ہیں تو شیطان جو وہاں بسیرا کیا ہوا ہے اور شیطان نے اپنا اڈا بنا لیا ہے اور شیطان نے اپنے چیلوں کو چھوڑ رکھا ہے اور معصیتیں اور بغاوتیں وہ سرکشیاں اور برائیاں دل کے اندر داخل کر چکا ہے. اللہ کا نور جب وہاں پر آتا ہے وہ اللہ کا نور ان سب کو کھینچ کے باہر کر دیتا ہے اور اللہ کا بسیرا وہاں پر ہو جاتا ہے. اس لیے بھائیو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی بھول سے، اللہ سے غفلت سے باز آنا ہے. اور یہ اللہ سے غفلت کب پیدا ہوتی ہے؟ اللہ نے اس کی طرف اس آیت کے اندر بہت خفیف اور نہایت ہی جو ہے نازک انداز میں اشارہ دیا ہے. اللہ سے غفلت کب پیدا ہوتی ہے؟ دیکھو آیت میں اللہ نے کہا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ. اس میں اشارہ ہے، کالذین میں اشارہ ہے کہ الذین نسوا اللہ سے تمہارا تعلق پیدا ہوگا، تم بھی بھول کی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ گے. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ الذین نسوا اللہ، جو اللہ کو بھلانے والے ہیں، کافر لوگ، مشرک لوگ، بدبخت لوگ، اللہ کے نافرمان لوگ، فاسق و فاجر لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کٹنے والے لوگ، ایسے لوگوں سے جب تمہارا رشتہ قائم ہوگا تو تمہارے اندر بھی بھول آ جائے گی. اس لیے ان کی طرح نہ ہو جاؤ. اور تم ان کی طرح کب ہوگے؟ جب ان کے پاس بیٹھا کرو گے، ان سے رشتے گانٹھا کرو گے، ان سے محبتیں پیدا کرو گے، ان کی مجلسوں میں جایا آیا کرو گے، ان سے رشتہ داریاں قائم کر لو گے. جب تمہارا ان سے رشتہ قائم ہو جائے گا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے اندر کی غفلت تمہارے اندر آئے گی اور تم بھی اللہ سے دوری اور بودھ میں اور اللہ سے غفلت میں مبتلا ہو جاؤ. یہ بہت خفیف اشارہ ہے سمجھنے والوں کے لیے. کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا. اشارہ ہے ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، ان سے دوستیاں نہ گانٹو. اس لیے کہ جب ایسے لوگوں سے دوستیاں ہو جائیں گی کبھی محبتیں بڑھ جائیں گی. آج دنیا میں دکھ رہا ہے بہت سارے کافروں سے تعلق پیدا کر کے کافر بن رہے ہیں. آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا، پڑھتے ہوں گے روزانہ اخبارات. آج کل تو اس طرح کی بہت ساری خبریں آ رہی ہیں. کسی کا کسی سے رشتہ، کسی کا کسی سے تعلق، کسی کا کسی سے محبت والا تعلق. لڑکی نے لڑکے سے محبت کر لی، لڑکی نے لڑکے سے محبت کر لی. یہ کافر وہ مومن. لیکن لسٹ جو ہے جب محبت پیدا ہو گئی تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ کافر ہو گیا. روزانہ ایسے واقعات آ رہے ہیں. معلوم ہوا کہ ان سے تعلق، ان سے محبت، ان سے رشتہ یہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، اللہ سے بعد اور دوری اور غفلت اور نسیان میں مبتلا کرتا ہے. پھر تو آدمی جو چاہے کر سکتا ہے. کافر بن رہے، فاسقوں کے ساتھ میں بیٹھیں گے، فسق و فجور میں مبتلا ہو جائیں گے. شرابیوں کی مجلسوں میں بیٹھیں گے، زناکاروں کے ساتھ میں اٹھیں گے بیٹھیں گے، اور آنکھ ادھر ادھر اٹھانے والے لوگوں کی صحبت میں اٹھیں گے اور بیٹھیں گے، مکار لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے اٹھیں گے. نتیجہ ہوگا ان کی مکاری، ان کی عیاری، ان کی چال بازی، ان کی بدبختی، ان کی شقاوت، ان کی برائی ہمارے اندر مبتلا ہوتی ہمارے اندر منتقل ہوتی چلی جائے گی اور ہم بھی اسی طرح کے ہو جائیں گے. بڑا خطرناک یہ دنیا کا جادو ہے. یہ دنیا کا جادو، اس کی زیب و زینت، اس کی حسن و خوبصورتی، حالانکہ یہ تو کچھ نہیں ہے حسن و خوبصورتی.
لیکن لوگوں کے اوپر جادو ہو جاتا ہے. جب یہ جادو ہو جاتا ہے تو جادو ہونے سے بہت خوبصورت معلوم ہوتا ہے, اور اس کے مقابلے میں اللہ کا ذکر کرو دل پہ بڑا بوجھ ہو جاتا ہے. ذکر کرنے دل بالکل نہیں چاہتا, نماز پڑھنے دل بالکل نہیں چاہتا, نیکی کرنے دل آمادہ نہیں ہوتا, قرآن کی تلاوت کرنا ایک بوجھ معلوم ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی محبتوں نے, دنیا کی چاہتوں نے اور ان چیزوں کے جادو نے ہمارے دلوں پر ایسا اثر کر دیا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ادھر دل نہیں لگتا, سارا دل ادھر لگنے لگتا ہے. مولانا روم نے واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک بادشاہ تھا, اس کا ایک شہزادہ تھا, بڑا حسین, بڑا خوبصورت, بڑا نیک. بادشاہ کی آرزو و تمنا ہوئی کہ میرے ایسے حسین اور خوبصورت اور خوب سیرت اور نیک مطیع و فرمانبردار شہزادے کی شادی کسی نیک خاندان کی عورت سے کروں. ارادہ اپنی بیوی کے سامنے ظاہر کیا. بیوی کہنے لگی کہ تم کسی نیک خاندان سے لائیں گے تو وہ تو تمہاری حیثیت والے تو نہیں ہوں گے, تمہاری حیثیت بادشاہ کی حیثیت, اب وہ تمہاری حیثیت کے نہیں, تو تمہارا اور ان کا جو اسٹیٹس ہے, مقام ہے, ظاہری مقام, اس کے اندر بہت تفاوت ہوگا. وہ معمولی لوگ ہوں گے اور تم تو بادشاہ, کیسے نبھے گی؟ بادشاہ نے بہت سمجھایا, بہت سمجھایا, یہاں تک کہ بادشاہ کامیاب ہو گیا سمجھانے میں, اور ملکہ نے بھی اس کو تسلیم کر لیا کہ کسی نیک گھرانے کی لڑکی سے بچے کی شادی کی جائے گی. اس کے بعد تلاشی ہوئی اور ایک بہت اچھے نیک خاندان کے اندر اس لڑکے کی شادی کر دی گئی. شادی کی, دونوں رہنے لگے. 1 سال 1.5 سال کا عرصہ گزر گیا, لیکن لڑکی کو دیکھا جاتا تھا کہ اس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ, کوئی خوشی کے آثار نہیں تھے, اور بچہ بھی نہیں ہوا. بادشاہ 1 سال 1.5 سال گزرنے کے بعد متفکر ہو گیا. اس نے کہا کہ ایک تو بچہ نہیں پیدا ہوا, کیا بات ہے, کس میں کیا کمی ہے جس کی وجہ سے بچہ نہیں ہو رہا ہے, اور دوسرے کہ وہ بہو کو دیکھتا تھا کہ وہ خوش نہیں ہے, اس سے بھی اس کو پریشانی ہوتی تھی. تو اس نے ایک بار اپنے زمانے کے لوگوں کو جمع کیا جو بڑے علماء تھے, صلحاء تھے, اتقیاء تھے. ان کو جمع کر کے پورا مسئلہ ان کے سامنے رکھا اور کہا کہ تم لوگ مجھ کو مشورہ دو. ان علماء کے اندر کچھ وہ لوگ بھی تھے جو جادو, منتر اور اس قسم کی چیزوں کے متعلق معلومات رکھتے تھے. ان علماء نے اپنے علم کو استعمال کیا اور بتایا کہ تمہارے بیٹے کے اوپر ایک بوڑھی عورت نے جادو کر دیا ہے, وہ انتہائی قبیح صورت کی ہے, لیکن اس نے تمہارے بیٹے پر جادو کر کے اسے اپنا بنا لیا, اور اپنی بیوی کا چہرہ اس جادو کے اثر سے اسے بہت برا معلوم ہوتا ہے. جب وہ اس کے پاس میں جاتا ہے تو اسے دیکھنے کو جی نہیں چاہتا, وہ الگ سوتا ہے یا الگ سوتی ہے, دونوں کا کوئی جوڑ آج تک نہیں ہوا. وجہ یہ ہے کہ بڑھیا نے جادو کیا اور اس لڑکے کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہے, اور یہ لڑکا اس کے پاس میں جاتا آتا ہے. یہ سن کر اس کے ہوش غائب ہو گئے. کہا کہ ایسا, پھر علاج کیا ہوگا؟ علاج بتایا گیا. اس نے کہا کہ علاج کرو. علاج کیا گیا. بادشاہ نے اس سے کہا کہ علاج کیا ہونا چاہیے, کیا ہوتا ہے؟
اس عامل نے کہا کہ میں آپ کو قبرستان لے کے چلتا ہوں. قبرستان لے گیا اور ایک جگہ پر ایک قبر کے کنارے کھدائی کی اور وہاں سے کچھ چیزوں کو نکالا. اس میں کچھ بال اس طرح کی چیزیں تھیں اور اس کے اندر کچھ گانٹھ لگے ہوئے تھے. اس کو نکال کر دکھا کے کہا کہ یہ جادو کا جو ہے وہ جادو اس پر کیا گیا ہے, تمہارے بیٹے کے اوپر اس کے اثر سے سب کچھ ہو رہا ہے. اس جادو کو ہم پڑھ کر کھول دیں گے تو قصہ پاک ہو جائے گا. کہا کہ کرو. چنانچہ اس عامل نے جادو کی ان چیزوں کے اوپر اپنا عمل جاری کیا اور قرآن پاک پڑھ کر اس کے جادو کو ختم کرنے کی کوشش کی. گانٹھیاں کھولتا جاتا تھا یہاں تک کہ جب آخری گھانٹی کھلی تو اس لڑکے کو ایسا محسوس ہوا کہ اس کی دنیا بدل گئی. یہ پورا واقعہ مولانا روم نے لکھا ہے. جلال الدین رومی جن کی کتاب مثنوی شریف دنیا کی ایک عظیم کتابوں میں شمار ہوتی ہے, بڑے علوم ہے اس کے اندر, بہت بڑے حقائق ہے اس کے اندر, بڑے معارف و اسرار ہے اس کے اندر. لکھتے ہیں مولانا رومی کہ جو ہی وہ آخری گھانٹی کھلی اس کی دنیا ہی بدل گئی. اب وہ لڑکی کو دیکھ کے سمجھ رہے اتنی حسین اور خوبصورت یہ ہے, اور بڑھیا کو دیکھ کر اب اس کی سمجھ میں آ رہا ہے یہ کتنی گندی وہ غلیظ ہے اور کیسی بھونڈی ناپاک ہے. اب اس کو سمجھ میں آ رہا ہے. اس سے پہلے اس کی سمجھ سے بالا تر ہو گیا تھا, الٹا سمجھ رہا تھا, حسین کو بدنما سمجھ رہا تھا اور بڈھی جو کہ بدنما تھی اس کو وہ حسین سمجھ رہا تھا. یہ جادو کا اثر تھا. مولانا روم یہ پورا واقعہ لکھ کر یہ بتانا چاہتے ہیں واقعہ ایسا ہوا دنیا میں کہ نہیں ہوا یہ تو پتہ نہیں. مولانا روم نے واقعہ لکھا, ہو سکتا ہے کہ تمثیلی واقعہ بھی ہو, یعنی مثال پیش کرنے کے لیے انہوں نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہو. کہتے ہیں مولانا روم کہ جس طریقے پر ایک بڈھی کا جادو اس لڑکے کے اوپر چل گیا اور اسے حسین چہرہ برا معلوم ہو رہا تھا, اس لیے اس کے قریب بھی وہ نہیں جاتا تھا اور دور سویا کرتا تھا اور اس بڈھی کے پاس میں جایا کرتا تھا جس کا چہرہ انتہائی بدنما تھا جادو کے اثر سے. اسی طرح لوگ آج دنیا کو دیکھ کر اس کے حسن و جمال پر فریبتا ہے اور میرے مالک سے دور ہو گئے. یہ دنیا کا جادو ہے جو ان پہ چل گیا. دنیا کا جادو جب قرآن پڑھ کے اترے گا, اللہ کا ذکر کر کے اترے گا, احادیث کا سبق لے کے اترے گا اور آنکھیں کھلیں گی, دماغ کھلے گا, دل کھلے گا اور ان کو نظر آئے گا تو اس وقت سمجھیں گے اللہ کے ذکر میں کیا مزہ ہے اور جو ہے دنیا کے اندر کس قدر بدنمائی ہے اور بدخصلتی ہے, یہ تب سمجھ میں آئے گا. اسی لیے اہل اللہ کو آپ دیکھتے ہیں وہ دنیا کی طرف کوئی التفات نہیں کرتے. اگر دنیا پر التفات کرتے ہیں ضرورت کے مطابق استعمال کر کے چھوڑ دیتے ہیں. وہ اس کے اوپر نچھاور نہیں ہوتے, وہ اس کے اوپر قربان نہیں ہوتے. وہ قربان ہوتے ہیں تو اللہ پر قربان ہوتے ہیں, وہ دین پر قربان ہوتے ہیں, وہ نبی پر قربان ہوتے ہیں. اس لیے کہ ان کے اوپر جادو نہیں چاہا ہوا ہے. اور جادو کس پر ہے؟ آج پوری دنیا پہ دنیا کا جادو ہے. دنیا کے جادو نے ان کی آنکھوں کو دنیا کے لیے خیرہ کر دیا ہے. یہ اسے دیکھ کر اس کے اوپر ریچھ رہے اور اس کو حاصل کرنے کی فکر و طلب میں پڑ گئے, لیکن ان کو خبر نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے. جب آنکھ کھلے گی تب پتہ چلے گا, اور یہ آنکھ کھلے گی اللہ کے ذکر سے, اللہ سے تعلق سے, اللہ کی محبت سے, اللہ تعالیٰ کے پاس آنے سے, تب جا کر آنکھیں کھلیں گی. جب کھلیں گی تو انسان کو سمجھ میں آئے گا یہ کتنی بھونڈی ہے دنیا, وہ اس سے بھاگے گا اور اللہ کے ذکر میں جو مزہ اور لذت ہے تب اس کو محسوس کرے گا. آج اللہ کے ذکر میں لوگوں کو مزہ نہیں آ رہا ہے, اس لیے مزہ نہیں آ رہا ہے کہ ان کے اوپر دنیا کے جادو نے ایسا اثر کر ڈالا ہے کہ وہ دنیا کی لذت تو محسوس کر رہے ہیں, ان کو بریانی کا مزہ تو آ رہا ہے, اللہ کے ذکر کا مزہ نہیں آ رہا ہے, نماز کا مزہ نہیں آ رہا ہے, سجدے کا مزہ نہیں آ رہا ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ جب تشریف لے گئے تھے حضرت مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں, حضرت تھانوی کی عمر 25 برس کی تھی, جوان تھے,
اپنے زمانے کے بزرگ حضرت فضل رحمان گنج مراد آبادی ان کی خدمت میں ملنے کے لیے گئے اور وہاں پر ملاقات کے دوران مختلف باتیں کی، اور ایک مجلس کے اندر حضرت مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی نے کہا کہ بیٹا ایک بات دل میں آ رہی ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ تم سے بیان کر دوں۔ ہر ایک سے بولنے کی بھی نہیں ہوتی، بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو ہر ایک سے بولنے کی نہیں ہوتی، اگر بولیں تو وہ سمجھیں گے پاگل ہے، لیکن سمجھنے والا سمجھے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا جی میں ایک بات آ رہی ہے کہ تم سے کہہ دوں۔ فرمایا کہ حضرت فرمائیے۔ کہنے لگے دیکھو جب میں نماز پڑھتا ہوں اور سجدے میں جاتا ہوں، سجدے میں وہ لذت، وہ حلاوت محسوس کرتا ہوں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے اللہ نے گود میں اٹھا کے پیار کر لیا۔ اللہ اکبر! یہ کیا کیفیت، یہ کیا حالت، یہ اللہ سے تعلق سے پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ سے تعلق کو چھوڑ کر دنیا سے تعلق پیدا کر لیتے ہیں، نکموں سے تعلق پیدا کر لیتے ہیں، دنیا کی لذتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، دنیا کی محبتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، خواہشات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، گندی چیزوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، یہ گندی چیزیں اچھی معلوم ہوتی ہے اور یہ اچھی چیزیں بری معلوم ہوتی ہے۔ مزہ اس میں نہیں آتا، مزہ اس میں آنے لگتا ہے۔ یہ فطرت کی بگاڑ کی بات ہے، یہ دنیا کا جادو ہے، شہوتوں کا جادو ہے، لذتوں کا جادو ہے، خرافات کا جادو ہے، بدبختیوں کا جادو ہے، شر پسندیوں کا جادو ہے۔ جب یہ چڑھ جاتا ہے اور انسان کے دل دماغ پہ چھا جاتا ہے تو اچھائی برائی اور برائی اچھائی معلوم ہونے لگتی ہے۔ اس لیے اللہ نے اشارہ دیا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، اللہ سے غافل ہونے والے لوگوں کی طرح تم نہ ہو جانا، یعنی ان کی صحبتوں میں نہ بیٹھنا اٹھنا، ان کے جیسے اعمال کو اختیار نہ کرنا، ان کے جیسے تم بنو گے تو تم بھی ان جیسے بن جاؤ گے۔ مولانا روم نے ایک اور واقعہ بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مکھی تھی، ایک جگہ پر اڑ رہی تھی، اس علاقے میں ایک بڑا سا جانور آ گیا، مثال کے طور پر اونٹ، گائے یا ہاتھی، اور اس نے وہاں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ پیشاب آیا، پیشاب کیا، انسان کو بھی پیشاب آتا ہے تو وہ کرتا ہے، فرق یہ ہے کہ وہ کہیں جا کے کرتا ہے، جانور وہیں کھڑے کھڑے کرتا ہے۔ تو بہرحال اس نے پیشاب کیا، اس کا پیشاب بہت تھا، وہاں ایک گڑھا تھا، اس گڑھے میں وہ پیشاب آ کے ٹھہر گیا۔ تو مکھی اڑ رہی تھی اور دیکھ رہی تھی یہاں تو تالاب ہے، بلکہ اس کی نظر میں تو سمندر ہے، مکھی کی نظر میں سمندر بن گیا ہے۔ اور پھر اس پیشاب پر جو ہے تنکے گھاس واس کے ادھر ادھر سے آ کر وہ اس کے اوپر جو ہے بہنے لگے، تو مکھی جو ہے اس کے اوپر آ کے بیٹھ گئی۔ گھاس کا ایک تنکا تھا اور اس کے اوپر مکھی آ کے بیٹھ گئی، اور وہ ادھر ادھر گشت کر رہا تھا۔ تو مکھی کو ایسا لگ رہا تھا جیسے سمندر میں سفر ہو رہا ہو، ایک عظیم الشان کشتی میں بیٹھی ہو اور ادھر سے ادھر لمبا چوڑا سفر ہو رہا ہو، تو سفر کا منظر تھا، اور وہ اپنی دیگر اور مکھیوں پر فخر کرنے لگی، مجھے دیکھو کتنا بڑا مقام حاصل ہو گیا ہے، مجھے دیکھو کتنا مقام حاصل ہو گیا ہے کہ میں سمندر میں چکر لگا رہی ہوں اور کشتی میں بیٹھ کر ادھر سے ادھر میں گھوم رہی ہوں، اور تم کو یہ دولت حاصل نہیں، مجھ کو یہ دولت حاصل ہو گئی۔ اس کو فخر ہو رہا تھا اور فخریہ جملے کہتی جا رہی تھی کہ میں تو تم سب سے آگے بڑھ گئی اور تمہارے اوپر مجھے فوقیت مل گئی۔ مولانا روم کہتے ہیں جس طرح مکھی کی عقل پیشاب کے اس جو ہے ایک جگہ جمع ہو جانے کو سمندر سمجھنے لگی، اور اس پر کے تنکے کو کشتی سمجھنے لگی، اور اس کے اوپر بیٹھ کر ادھر ادھر گشت کرنے کو اپنے لیے باعث فخر اور باعث شرف اور باعث عزت سمجھنے لگی،
اسی طریقے پر جب مزاج ایسا ہوتا ہے مکھی کی طرح ہو جائے یا عقل مکھی کی طرح ہو جائے تو وہ بھی دنیا کی ان چیزوں کو بہت بڑا سمجھتا ہے اور اپنے لیے فخر کرتا ہے، میں نے یہ ڈگری پاس کر لی ہے، میں نے یہ علم حاصل کر لیا ہے، میں نے وہ دولت حاصل کر لی ہے، یہ دنیا کی چیزوں کو دیکھ دیکھ کر فخر کرنے لگتا ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں جیسا اس کا مکھی کا مزاج، اس طرح کی بات اس کے ذہن کے اندر آتی ہے اور اسے خبر نہیں ہے کہ اللہ کے دین کے اندر کیا لذت و حلاوت اور کیا پاکیزگی موجود ہے۔ اس گندگی ہی کے اندر اڑتے اڑتے اور اس گندگی پر بیٹھتے بیٹھتے اس کو مزہ آ جاتا ہے۔ آج کے دنیا داروں کو اسی طرح دنیا میں مزہ آتا ہے۔ بڑی عجیب مثال دی حقیقت کو سمجھانے کے لیے۔ آج دنیا والوں کا یہی حال ہے کہ وہ دنیا پر فخر کر رہے ہیں، دنیا کو دیکھ کر ریجھ رہے ہیں، کہہ رہے ہم کو یہ مل گیا، میں اتنی بلڈنگوں والا، میں اتنے مال والا، میں اتنی جائیداد والا، میں یہ اور وہ والا۔ یہ سب چیزیں یوں سمجھو جیسے کہ وہ مکھی اپنے آپ کو سمجھ رہی تھی کہ میں بڑی ہو گئی۔ اسی طرح یہ مالدار لوگ، یہ عہدیدار لوگ، یہ دنیا کے جو ہے مختلف منصبوں والے، یہ سب فخر کرتے ہیں تو ان کے فخر کا یہی حال ہوتا ہے مکھی کی طرح جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طریقے پر بھائیوں اللہ کی نظر میں ان دنیا والوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے اللہ نے کہا ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلایا، دنیا میں جا کے گرفتار ہو گئے۔ بھائیوں آج بڑی ضرورت ہے کہ ہم سب کے سب ذکر اللہ کرنے والے بن جائیں، ذاکرین شاغلین میں داخل ہو جائے۔ میرے استاذ اور شیخ حضرت مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم کے اندر آیت ہے، اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے لوگوں اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں پتہ نہ ہو، اگر تم کو معلومات نہیں ہے تو پوچھنے کے لیے جاؤ، کس سے پوچھو؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے پوچھو۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پوچھنے کا نمبر آتا ہے تو اہل علم سے پوچھنا چاہیے۔ اللہ کو یوں کہنا تھا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں پتہ نہ ہو تو جن کو پتہ ہے ان سے پوچھو۔ جیسے اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ کہا فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، رحمان کے بارے میں کسی باخبر سے پوچھو۔ کیا عجیب جملہ ہے، الرحمن فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، رحمان کے بارے میں کسی باخبر سے پوچھو۔ اگر کسی بے خبر سے پوچھو گے وہ تمہیں کیا پتہ دے گا کہ خدا کے بارے میں کیا حقائق، اس لیے پوچھو اللہ کے بارے میں تو کسی باخبر سے پوچھو۔ یہاں بھی اللہ یوں کہتے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں پتہ نہ ہو تو علم والوں سے پوچھو۔ لیکن حضرت نے فرمایا اہل علم کہنے کے بجائے اللہ نے اہل ذکر اس لیے فرمایا کہ اہل علم وہی ہوتا ہے جو اہل ذکر ہوتا ہے۔ جو اہل علم ہو، کتابیں پڑھ رکھا ہو، معلومات کا ذخیرہ اس کے پاس موجود ہو، لیکن اس کے باوجود وہ اہل ذکر نہیں ہے تو وہ اللہ کے نزدیک اہل علم میں شامل نہیں۔ اہل علم وہی ہوتے ہیں جو اہل ذکر ہوتے ہیں۔ لہذا ذکر کرو، اللہ کو یاد رکھو۔ اللہ کو یاد رکھنے کی مختلف شکلیں ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ صبح میں، شام میں، دوپہر میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا نام لیا کرو، رٹا کرو اور رطب اللسان ہو جاؤ۔ جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی صحابی سے خطاب کرتے ہوئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر میں تر رہنی چاہیے، ہر وقت ذکر ہو رہا ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یا اور کوئی ذکر، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، مختلف اذکار ہیں، کوئی نہ کوئی ذکر زبان پہ جاری رہنا چاہیے۔
اس کا اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا، ایمان بھی رکھو، اعمال میں اطاعت بھی کرو، اور میرے ذکر سے اپنے دل کو اور اپنی زبانوں کو ہمیشہ تر رکھا کرو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا